تاریخ میں بہت سے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ایک نام ایسا ہے جس کی سلطنت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ نہ اس سے پہلے ویسی کوئی سلطنت تھی، نہ اس کے بعد کبھی ہوگی۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جنہیں بائبل میں سولومن کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا ہو اگر کوئی بادشاہ ہواؤں کو حکم دے یا چیونٹیوں اور پرندوں سے باتیں کر سکے؟ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں لگتی، لیکن یہ کوئی خیالی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی عظیم الشان بادشاہت کی حقیقت تھی جس کی بنیاد ہی معجزات پر رکھی گئی تھی، اور یہی تو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی سب سے خاص بات۔ جی بالکل، یہ کوئی خیالی دنیا نہیں تھی، یہ ایک ایسی سلطنت کی سچی کہانی ہے جہاں معجزے سمجھیں کہ روز کا معمول تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے صرف بادشاہت ہی ورثے میں نہیں ملی، بلکہ نبوت بھی ملی۔ اب یہ جو امتزاج تھا نا، ایک بادشاہ اور ایک نبی کا، یہ تاریخ میں بالکل بے مثال ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عطیات تھے، وہ کون سی منفرد صلاحیتیں تھیں جو ان کی سلطنت کو اتنا خاص بناتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر 3 ایسی معجزاتی طاقتیں دی تھیں جو نہ کسی کو پہلے ملی نہ بعد میں۔ پہلی تھی ہوا پر حکمرانی، یعنی وہ ہوا کو حکم دیتے تھے اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا تھا۔ دوسری طاقت تھی جانوروں کی زبان سمجھنا، پرندوں، کیڑوں، ہر مخلوق سے وہ بات کر سکتے تھے۔ اور تیسری، اور شاید سب سے حیران کن، جنات پر مکمل اختیار، یعنی یہ طاقتور مافوق الفطرت مخلوق ان کے ہر حکم کی غلام تھی۔ اچھا، جانوروں سے بات کرنے کی جو صلاحیت تھی نا، اس کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک بار وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے ایک چونٹی کی آواز سنی۔ وہ اپنی کالونی کی باقی چونٹیوں کو خبردار کر رہی تھی کہ بھائی ہٹ جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ اتنی چھوٹی سی مخلوق کی اس فکر کو سن کر وہ مسکرا دیے۔ اور جہاں تک جنات پر اختیار کی بات ہے، تو یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ اسے تعمیری کاموں کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان کے حکم پر جنات سمندر کی گہرائیوں سے ہیرے موتی نکال کر لاتے تھے اور زمین پر ایسی عظیم الشان عمارتیں بناتے تھے جو انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، اور ان میں سب سے اہم تعمیر تھی بیت المقدس کی۔ اچھا، اتنی طاقت تو تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جاتا تھا، خاص طور پر جب معاملہ ہو حکمت اور دانائی کا۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں ملتی ہے ملکہ سبا یعنی بلقیس کے مشہور قصے میں۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے ایک پرندے سے، ہدہد۔ وہ حضرت سلیمان کے دربار سے غیر حاضر تھا، اور جب واپس آیا تو ایک بڑی خبر لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ دور ایک ملک ہے سبا، جہاں ایک بہت ہی ذہین اور طاقتور ملکہ حکومت کرتی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہیں۔ اب یہاں حضرت سلیمان نے جنگ یا فتح کے بجائے ہدایت کا راستہ اپنایا۔ سب سے پہلا قدم، انہوں نے ملکہ کو ایک خط لکھا جس میں انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ پھر جب ملکہ نے آنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اپنی طاقت کا ایک اور مظاہرہ کیا۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ہی پلک جھپکتے میں اس کا شاہی تخت سبا سے اٹھوا کر اپنے دربار میں منگوا لیا۔ اور پھر تیسرا اور آخری قدم، جب ملکہ دربار میں داخل ہوئیں تو انہیں ایک ایسے فرش پر چلایا گیا جو بالکل شفاف شیشے کا تھا، لیکن وہ اسے گہرا پانی سمجھ بیٹھیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے انہیں اپنی بادشاہت کی حقیقت اور اللہ کی قدرت کا فرق دکھا دیا۔ تو یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ ملکہ بلقیس کے لیے ایک پورا روحانی انقلاب تھا۔ وہ حکمران جو سورج کی پوجا کرتی تھی، اس نے جب حضرت سلیمان کی حکمت اور اللہ کی بے مثال قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسی وقت اعلان کر دیا کہ میں بھی اسی رب پر ایمان لاتی ہوں جس پر سلیمان ایمان لاتے ہیں۔ ہر عظیم زندگی کا ایک اختتام ہوتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا قصہ بھی ان کی زندگی کی طرح ہی غیر معمولی اور سبق سے بھرپور تھا۔ ایک ایسی خاموش موت جس نے انسانوں اور خاص طور پر جنات کو ایک بہت بڑا سبق دیا۔ ان کی وفات کا واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔ وہ اپنی لاٹھی یعنی عصا کے سہارے کھڑے جنات کے کام کی نگرانی کر رہے تھے کہ اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی، لیکن ان کا جسم گرا نہیں، وہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ اور جنات وہ ان کے خوف سے دن رات سخت محنت کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ بادشاہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔
یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک، شاید مہینوں یا سالوں تک چلتا رہا۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت کا انکشاف ایک بہت ہی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے ہونے والا ہے، ایک دیمک جو چپ کے ان کی لاٹھی کو اندر سے کھا رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب دیمک نے لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا، عصا ٹوٹا اور ان کا جسم زمین پر آ گرا۔ اسی لمحے ایک بہت بڑی سچائی سب پر ظاہر ہو گئی۔ اس واقعے نے یہ بات ہمیشہ کے لیے ثابت کر دی کہ غیب کا علم، یعنی اندیکھی چیزوں کا علم، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ سوچئے، وہ طاقتور جنات جو سمندر کی گہرائیاں چھان مارتے تھے، وہ یہ بھی نہ جان سکے کہ جس بادشاہ کے ڈر سے وہ کام کر رہے ہیں وہ تو کب کا وفات پا چکا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی میراث کیا ہے؟ یہ ہے بے پناہ طاقت، گہری حکمت، اور ان سب سے بڑھ کر اپنے رب کے سامنے مکمل عاجزی اور سر تسلیم خم کرنا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اصل بادشاہت صرف طاقت یا حکومت کا نام نہیں، بلکہ ایمان اور اللہ کی رضا میں ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ ایک ایسی سلطنت کی کہانی جہاں ہوا، جانور اور جنات تک تابع تھے، وہ ہمیں علم کی اصل حقیقت اور اس کی آخری حدوں کے بارے میں کیا سکھا کر جاتی ہے؟